والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مسترب تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. میرے تائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، مشائخ اعظام، پورے برطانیہ سے تشریف لانے والے غیور اہل سنت علماء دیوبند سے متعلقین، اور آج 35ویں سالانہ سیرت کانفرنس جو کہ عالمی سطح پر انعقاد پذیر ہوتی ہے، جس کے بانی ہمارے اور آپ کے موثر مشرق مربی ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا قاری تصور الحق مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی. اور آج یہ کانفرنس اپنے ایک طویل سفر کر کے 35 سال بعد 35ویں سالانہ کانفرنس آپ کے سامنے ان کے صاحبزادہ ہمارے میزبان مکرم انتھک نوجوان محترم جناب حافظ عدیل تصور صاحب، ان کی محنت اور لگن جو آج اس کامیاب ترین کانفرنس کی صورت میں آپ کے سامنے ہے. یہاں مجھے لندن سے، کارڈف سے، شیفیلڈ سے، بریڈ فورڈ سے، باٹلی سے اور برمنگھم سے، مختلف جگہوں سے ماشاءاللہ چہرے نظر آ رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسجد علی کو بھی اور اس کانفرنس کو بھی تا قیامت سلامت رکھے. اور آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے، مگر میں کہوں گا آج سے ہی تہیہ کر کے جائیں کہ آئندہ کانفرنس میں اکیلے نہیں آنا، پوری اپنی گاڑی بھر کے لانا ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کانفرنس کے لیے کتنی محنت اور تگ و دو اور جد و جہد حافظ عدیل تصور صاحب اور ان کی پوری ٹیم، مولانا ارشد محمود صاحب، مولانا عمران الحق صاحب اور دیگر ہمارے احباب کرتے ہیں. کئی مہینوں پہ مشتمل یہ محنت ہوتی ہے کہ جس کا ثمر آپ کے سامنے آتا ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، ماشاءاللہ حضرت لالا عزیز احمد صاحب تشریف لائے ہیں اور وہ انشاءاللہ آخری دعائیہ کلمات ارشاد فرمائیں گے. میں آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہوں گا. حضرت شیخ مولانا خالد صاحب ادھر لے آئے، حضرت کو یہاں بٹھائیں. اس لیے میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ یہ کانفرنس صرف اکیلے حافظ عدیل تصور صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ نسل نو کو آقا نامدار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ حسنہ کا پیغام پہنچانا. جہاں ان کی ذمہ داری ہے وہاں آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے احباب کو بھی
آپ اپنے نیبرز کو بھی، آپ اپنے دوستوں کو بھی، آپ اپنے نوجوان ینگ بلڈ بچوں اور خواتین کو بھی اس کانفرنس میں لایا کریں، تاکہ آپ کا یہ جمع غفیر پوری دنیا پہ واضح ہو جائے کہ علماء دیوبند کو ماننے والے یہ نبی کے سچے عاشق رسول اور اللہ کے پیغمبر کی مدح سرائی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور رب العزت اس وقت شور میں شادی آپ کی کوئی آواز نہیں جائے گی حضرت کے پاس، تو میں صرف آپ کی توجہ چاہوں گا کہ چند منٹوں کے لیے آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ آج یہ سیرت کانفرنس آپ کے سامنے مجھ سے پہلے حضرت جامی صاحب نے، مولانا ارشد محمود صاحب نے، حضرت ڈاکٹر اختر الزمان غوری صاحب نے اور ہمارے پروفیسر مطیع الرحمان صاحب نے بڑے خوبصورت اشعار بھی پڑھے اور بیانات بھی ہوئے۔ میں اس کا مختصر احاطہ اور نقشہ کھینچنے چلا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ آج میں محرم الحرام کی نسبت سے جگر گوشہ بطول پہ بولوں، لیکن مجھے حکم ہوا کہ نئی سیرت کانفرنس کا عنوان ہے، اور پچھلے 3-4 سال چونکہ میں نے عظمت صحابہ پہ بولا ہے تو مجھے اسپیشلی بہت سارے دوستوں نے فرمائش کی کہ آج میں اللہ کے پیغمبر کی سیرت کی ایک جھلک پیش کروں، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ علماء دیوبند نبی کے کیسے عاشق ہیں، علماء دیوبند اللہ کے پیغمبر کی سیرت و صورت، عزت و عظمت و رفعت و منقبت، اللہ کے نبی کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت، نبی کے جمال و جلال و کمال کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ تو میں اس کے لیے کہا کرتا ہوں کہ یہ تو وہ عنوان کہ جس عنوان پر اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے باعث، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، اولیاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی مل کر اگر میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی صورت، میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کی رفعت، میرے نبی کی منقبت بیان کرنا چاہے، تو پھر میں کہا کرتا ہوں کہ کائنات کی انتہا آ سکتی ہے، میرے نبی کی ذات کی انتہا نہیں آ سکتی۔ جو زندہ بیٹھا ہو وہ کہے سبحان اللہ، جو نبی کے عشق میں بیٹھا ہو وہ کہے سبحان اللہ۔ پوری توجہ رہے، میں بات کو آگے بڑھانے چلا ہوں۔ کائنات کے رب نے، میں نے جو آپ کے سامنے آیے پاک کا ایک جملہ تلاوت کیا، میرے رب نے تو یوں تو پورے قرآن کو میرے نبی کی سیرت و صورت سے بھر دیا ہے۔ تقریباً 750 آیات قرآن میں ایسی جس میں میرے نبی کی سیرت کی جھلک ہے، 750 آیات قرآن میں ایسی جس میں میرے نبی کے چہرے اور زلفوں اور آنکھوں اور سینے اور مدینے کا ذکر ہے، 750 آیات قرآن میں ایسی جس میں میرے نبی کے کپڑوں کا، عبادت کا، اطاعت کا، شفاعت کا ذکر ہے۔ میرے نبی کی سیرت پر پورا قرآن قرآن کے ضمن میں اشارہ کر رہا ہوں، بھرا ہوا ہے۔ لیکن میں نے جو آیت تلاوت کی، کائنات کے رب فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اے ایمان والو میں نے تم پہ احسان کر دیا۔ اللہ کون سا احسان؟ آپ کے احسانات تو اتنے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم آپ کے احسانات کو شمار کرنا چاہیں، آپ کے احسانات کی بارش کے قطروں کو اگر گننا چاہیں، ہم گنتے گنتے تھک سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، اکتا سکتے ہیں، کیلکولیشن کا نظام اور ہند سے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے احسانات کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کون سا احسان؟ ہمیں انسان بنایا، نہ بناتا ہم جانور ہوتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنا کر دیکھنے کو آنکھیں دی، نہ دیتا ہم اندھے ہوتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنا کر بولنے کو زبان دی، نہ دیتا ہم گنگے ہوتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنا کر سننے کو کان دیے، نہ دیتا ہم بہرے ہوتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنا کر سوچنے کو عقل دی، نہ دیتا ہم پاگل ہوتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنا کر کمانے کو ہاتھ دیے، نہ دیتا ہم محتاج ہوتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ کا انسان بنا کر چلنے کو پاؤں دیے، نہ دیتا معذور ہوتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنا کر پہننے کو کپڑے دیے، نہ دیتا جانوروں کی طرح ننگے گھومتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ انسان بنا کر کھانے کو پھول پھل اناج دودھ مکھن فروٹ شہد نعمتوں کے انبار لگا دیے، نہ دیتا تو ہم جانوروں کی طرح پتے کھاتے، یہی احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ پھر کائنات دے کر احسان نہیں کیا تو احسان کیا ہے؟ آؤ مسجد علی والو، برمنگم والو،
برطانیہ کے سچے عاشق رسولوں، میرے جملے دل میں سما کے لے جاؤ۔ کائنات کے رب فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ایمان والو، میں نے کائنات دے کر تم پہ احسان نہیں کیا، لیکن محمد کی ذات دے کر میں نے تم پہ احسان کر دیا۔ سبحان اللہ، زندوں والی سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجاہدوں والی سبحان اللہ، سبحان اللہ، چوری والی نہیں، عاشقوں والی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس پیغمبر کا شان اور اس نبی کا مقام، میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن، جس کے منہ میں ہو زبان وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ پوری توجہ رکھنا، کائنات کے رب نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق، محبوب اگر تجھے بنا کر کائنات میں بھیجنا نہ ہوتا، مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی، میں زمین و زمانہ بناتا، میں مکین و مکانہ بناتا، میں حور و غلمانہ بناتا، میں کوئی کہکشانہ بناتا، میں سارے جہانہ بناتا۔ محبوب یہ ساری کائنات کی عظمتیں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں، سعادتیں، رونقیں، عفتیں تیرے دم قدم سے ہے۔ اگر تو نے آنا نہ ہوتا میں زمینوں کو فروش نہ دیتا، محبوب تو نے آنا نہ ہوتا میں سمندروں کو فروش نہ دیتا، محبوب تو نے آنا نہ ہوتا میں آسمانوں کو بلندی نہ دیتا، محبوب تو نے آنا نہ ہوتا میں سورج کو چمک نہ دیتا، محبوب تو نے آنا نہ ہوتا میں چاند کو دمک نہ دیتا، محبوب تو نے آنا نہ ہوتا میں ستاروں کو جگمگاہٹ نہ دیتا، محبوب تو نے آنا نہ ہوتا میں پھولوں کو مہک نہ دیتا، محبوب تو نے آنا نہ ہوتا میں بلبلوں کو چہک نہ دیتا، محبوب تو نے آنا نہ ہوتا میں سبزوں کو لہک نہ دیتا، محبوب تو نے آنا نہ ہوتا میں حوروں کو حسن نہ دیتا، محبوب تو نے آنا نہ ہوتا میں غلمانوں کو جمال نہ دیتا، محبوب تو نے آنا نہ ہوتا میں بشریت کو کمال نہ دیتا، محبوب تو نے آنا نہ ہوتا میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو نبوت کا تاج نہ پہناتا۔ یہ سب کچھ میں نے بنایا تو تیرے لیے، بسایا تو تیرے لیے، آباد کیا تو تیرے لیے۔ تو پھر میں اقبال کی زبان میں کیوں نہ کہوں کہ ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے اور ان کے جلووں سے یہ جلوے سارے بنے، ان کے پاؤں کا دھوبن ستارے بنے، مجھے ان کے رخ وضحا کی قسم۔ تکبیر، اللہ اکبر، ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میرے دوستو، اس پیغمبر کی سیرت نگاری اور اس نبی کا شان و مقام، آج کچھ لوگ بیچارے پوری توجہ رہے اہل ذوق، اہل علم، اہل فکر اور اہل امت کی، کچھ احمق ارجل اڑیل اخبص اشتن، علم و عمل سے تی دست و تی دامن ڈورے ڈھورے، لکڑ ادم پتھر ادم نہلی ادم گٹر ادم، سب کچھ کھا کے اینڈ میں کہیں گے یہ دیوبندی ہے، وہابی ہیں، یہ تو گستاخ ہیں جی، یہ تو نبی کو مانتے نہیں، یہ تو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، یہ تو نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں، یہ تو نبی کو اپنے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، یہ تو نبی کو اپنے جیسا عام بشر سمجھتے ہیں۔ کون ہے ابو جہل کی نسل جو نبی کو اپنے جیسا کہے اور کہت میرے علی کہت تیری سنا، گستاخ کیا کتے جالڑیاں، وہ نبی اور تیرے میرے جیسا، اٹ از امپاسبل، ناممکن، ای خیال است و محال است و جنوں، وہ تیرے اور میرے جیسا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے میرے اور نبی کے خمیر میں ہی فرق ہے کہ تو اور میں دنیا کی مٹی سے بنے، میرا نبی جنت کی مٹی سے بنا۔ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا، سارے بولو نہیں، تیرے اور میرے جیسا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو بشر، وہ سید البشر، صرف زندہ بولے، جس کو کھانا گھر سے ملتا ہوں مہنگائی کے دور میں وہ بولے، جو ہم سے زیادہ لمبا سفر کر کے نہ آیا ہو وہ بولے، جو حافظ 3 سال سے زیادہ خرچہ کر کے نہ بیٹھا ہو وہ بولے۔ پوری توجہ رہے، بات کو وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں۔ تو بشر، وہ سید البشر، تو بشر وہ اکرم البشر، تو بشر وہ افضل البشر، تو بشر وہ انور البشر، تو بشر وہ اطیب البشر، تو گناہگار وہ انبیاء کا تاجدار، تو کلانام وہ خیر الانام، تو گمنام وہ شاہ لامکان، تو عام انسان وہ شاہ دو جہان۔ وہ نبی جس کے لیے مولانا قاسم نانوتوی نے کہا تھا کہ سب سے اول مشیت کے انوار سے نقشے ہوئے محمد بنایا گیا، مانگ کر پھر اسی نقش سے روشنی بزم کون و مقام کو سجایا گیا۔
وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، حشر کا ڈر ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا۔ آج نبی کے عشق کا معیار صرف 12 ربیع الاول کے جلوس کو کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ جی یہ گستاخ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جلوس نہیں نکالتے۔ جلوس کو نبی کے عشق کا معیار کہنے والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، بڑی ہمدردانہ، درد مندانہ، فکر اندازانہ جملے کہہ کے بات کو وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں کہ تجھے تیرا جلوس مبارک، مجھے نبی، صحابہ، اہل بیت اور ائمہ کی سنت مبارک۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تھوڑا بول پڑا کرو، صرف ہم نے انرجی ڈرنک پی کے آتے، آج تو ہمارا ساتھ دیا کرو۔ توجہ رکھنا، میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، آخری آپ سے 2 سے 2.5 منٹ لینے چلا ہوں اور میرے ابھی 4 منٹ بچتے ہیں، میری گھڑی پہ نظر ہے حضرت، آپ دستہ اٹھاتے ہیں میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ پوری توجہ رہے، میں اپنے وقت کا پابند ہوں، پوری توجہ تاکہ میں بات کو اپنے ردم میں پورا کر سکوں۔ ہاں، 12 ربیع الاول کے جلوس کو نبی کے عشق کا معیار سمجھنے والوں، 12 ربیع الاول کے جلوس علماء دیوبند کے نہ نکالنے پر اعتراضات کی بچھاڑ کرنے والوں، آؤ میں تمہیں تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کرتا چلوں اور تھوڑا سا تاریخ کے اوراق کی میں فرق گردانی کرتا چلوں، میں تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر میں تمہیں تاریخ سے واقف کرتا چلوں کہ 12 ربیع الاول کا جلوس اگر میرے نبی کے عشق کا معیار ہوتا، میرے نبی سے محبت و مروت و چاہت و عقیدت کا اگر معیار ہوتا تو میں نے تو تاریخ کائنات میں تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے۔ آؤ میں تمہیں دور ختم نبوت کی طرف لے کے چلوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ختم نبوت کا 23 سالہ دور نبوت ہے۔ نبی کے 23 سالہ دور ختم نبوت میں ایک مرتبہ بھی مجھے جلوس نظر نہیں آتا۔ پھر حضور اکرم کی وفات کے بعد جناب صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، ابو بکر کے دور خلافت میں 2 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ پھر حضرت ابو بکر کی خلافت کے بعد جناب عمر کا دور خلافت آیا، حضرت عمر کے 10 سالہ دور خلافت میں 10 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ پھر جناب عثمان غنی کا دور خلافت آیا، عثمان غنی کے دور خلافت میں 12 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ پھر علی المرتضیٰ کا دور خلافت آیا، علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں 5 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت آیا، عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں 2 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ پھر امیر معاویہ کا دور خلافت آیا، امیر معاویہ کے دور خلافت میں 19 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ میں تجھے اس سے بھی آگے لے چلوں، میں قریب کی بات کروں۔ پھر امام اعظم امام ابو حنیفہ کا دور امامت آیا، امام ابو حنیفہ کے دور میں 40 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام مالک کے دور امامت میں 64 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام شافعی کے دور امامت میں 53 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام محمد کے دور امامت میں 71 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ اس سے بھی تجھے آگے لے کر چلوں، امام بخاری کے دور امامت میں 38 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام ترمذی کے دور امامت میں 65 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام مسلم کے دور امامت میں 71 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ میں دور کی بات نہ کروں اور بھی قریب لے چلوں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے دور ولایت میں 67 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ علی حجویری لاہور والے کے دور ولایت میں 70 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ گنج شکر کے دور ولایت میں 80 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ شاہ شمس تبریز کے دور ولایت میں 75 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ تو میں پھر کیوں نہ کہوں، اگر یہ جلوس نبوت کے دور میں ہوتا، خلافت کے دور میں ہوتا، امامت کے دور میں ہوتا، ولایت کے دور میں ہوتا، دیوبندی ضرور نکالتے تجھے تیرے آج کے مولوی مبارک مجھے نبی اور صحابہ کی سنت مبارک۔ علماء دیوبند اس بات کو مانتے ہیں جس پہ یا خدا کی مہر ہو یا محمد مصطفیٰ کی مہر ہو یا پھر اصحاب مصطفیٰ کی مہر ہو، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے علماء دیوبند نبی کی سیرت صرف سناتے نہیں، تختہ دار پہ لٹک کر اپناتے نہیں۔ تاریخ بڑی بڑی ہے، جاؤ کالا پانی کو پڑھ، مالٹا کو پڑھ، انڈومان کے جزیروں کو پڑھ، جاؤ تک بڑے صغیر کو پڑھ، جا تحریک انقلاب، تحریک رشد رومال، تحریک نظام مصطفیٰ، تحریک عراق، تحریک ختم نبوت، تحریک مد صحابہ، پڑھ تو صحیح، ہر جگہ پڑھ
तुम्हें सबसे आगे हर वक्त दस्ते का किरदार अदा करते हुए मौलाना शाह वलीउल्लाह से लेकर शाह अब्दुल अजीज तक, शाह इसहाक से लेकर शाह अब्दुल गनी तक, शेखुल हिंद से लेकर कासिम ननोतवी तक, मौलाना मदरी से लेकर अताउल्लाह शाह बुखारी तक, जहां भी तुझे कोई नजर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ उलमाए देवबंद का सबूत नजर आएगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको इन उलमाए हक उलमाए देवबंद के साथ अपना ताल्लुक पक्का रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस मस्जिद को, इस कॉन्फ्रेंस को सुबह क़यामत तक शाद व आबाद फरमाए। आखिर में वही कहता हूँ जो कहा करता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।